تحریر قمر دلشاد 8 فروری کے انتخابات میں ووٹر کی چوائس۔ پاکستان کا سنہری مستقبل حقیقی معنوں میں ایک صاف ستھرے، منصفانہ اور شفاف جمہوری نظام اور مؤثر قانون کی حکمرانی کے نظام سے وابستہ ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں جو بھی نظام حکومت رائج ہیں ان میں جمہوریت ہی ایک ایسا نظام ہے جو معاشرے کے ہر طبقے کے مفاد کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تاہم پاکستان کی جمہوریت میں کمزور طبقات کے حقوق ناپید ہیں۔ ریاستی ادارے، پارلیمنٹ اور نظام عدل مخصوص اشرافیہ کے حقوق کے تحفظ میں سب روایت کو پس پشت ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان اپنے قیام کے وقت سے ہی جمہوریت اور آمریت پر مبنی نظام کے درمیان گھرا رہا ہے۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ بدستور کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو جمہوری روایات اور جمہوری نظام کے بغیر اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، وہاں نہ تو سیاست مضبوط ہوتی ہے اور نہ ہی معاشرے میں مختلف طبقات کے درمیان ایک دوسرے کو آسانی سے قبول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عوام سیاست سے دور ہو چکے ہیں، سیاست سے اپنا تعلق توڑ چکے ہیں۔ عوام ایک ایسے مربوط سیاسی نظام کے خواہاں ہیں جس سے لوگوں کو روزگار مہیا ہوں اور ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور اعلیٰ اشرافیہ کی یرغمالی سے انہیں نجات مل سکے۔ مگر پاکستان کی اشرافیہ کو ادراک ہی نہیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آج سیاست کے جو حالات دکھائی دے رہے ہیں، واضح نظر آتا ہے کہ الیکشن 2024 کے نتائج کے بعد ملک گیر تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے، جس سے پاکستان کا فرسودہ پارلیمانی نظام تبدیل ہو کر ملک کو ایسے سیاسی نظام سے مربوط کر سکتا ہے جس سے پاکستان میں حقیقی ترقی، استحکام، انصاف کی فراہمی اور آئینی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ملک بھر میں ایک سیاسی جماعت کے 80% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کی سیاسی قسمت کا فیصلہ الیکشن ٹریبیونلز کے ججز 10 جنوری تک کریں گے، جبکہ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور لاقانونیت کا طوفان سامنے کھڑا ہے اور کسی سیاسی جماعت کے منشور میں عملی طور پر عوام کو ریلیف دینے کا واضح پروگرام نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے نام نہاد بیانیے تیار کیے جا رہے ہیں اور فلمی انداز میں ڈائیلاگ تیار کر کے عوام کے جذبات کو بھڑکانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں، 8 فروری تک سیاسی فضا مزید آلودہ ہو جائے گی، کیونکہ 6 جنوری تک دیگر سیاسی رہنماؤں کے معاملے میں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سے آ سکتی ہے اور 12 جنوری تک تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے بارے میں بھی حقیقت سامنے آ سکتی ہے۔ ان حالات میں عوام نے اپنی ناراضی کا اظہار 8 فروری کو کر دینا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق عوام 8 فروری کو غیر معروف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے بیلٹ پیپرز پر مہریں لگا کر اشرافیہ کی چال بازیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ملک کی ایک غیر معروف سیاسی اور مذہبی جماعت نے 8 فروری کے انتخابات کے لیے ملک بھر میں 1400 کے لگ بھگ امیدوار کھڑے کر دیے ہیں۔ الیکشن سروے کے مطابق اس جماعت کے ہر حلقے میں 5 سے 10 ہزار ووٹ موجود ہیں۔ اب ناراض ووٹرز بھی اسی جماعت کو اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنا غم و غصہ اتاریں گے۔ اسی طرح ملک بھر میں جماعت اسلامی نے بھی ہر حلقے میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، ان کو بھی ووٹرز نے آزمانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسرز کا چونکہ تعلق بیوروکریسی کے جونیئر عہدوں سے ہے، ان کی قانون سے لا علمی اور ٹریننگ میں عدم دلچسپی کی وجہ سے جو 80% سے زائد کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اب ان سب کا عدلیہ پر بوجھ پڑے گا اور الیکشن ٹریبیونلز کے ججز کے فیصلوں کے بعد معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جا سکتا ہے۔ یہی کچھ 1990 میں سامنے آیا تھا جب ایوان صدر کے اس وقت کے الیکشن سیل کے سربراہ جنرل رفاقت اور رویداد خان نے سابق صدر غلام اسحاق خان کے ایما اور جنرل حمید گل کے مشورے سے ریٹرننگ آفیسرز جن کا تعلق عدلیہ سے تھا سے بے نظیر بھٹو سمیت کئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کروا دیے تھے۔ بے نظیر بھٹو کو عدالتی گرداب میں لانے کے لیے عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 میں ترمیم کر کے ہر ووٹر کو حق دے دیا گیا تھا کہ وہ ملک بھر میں کسی بھی امیدوار کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کر سکتا ہے، جبکہ صدارتی الیکشن سیل نے انتخابی حلقوں سے غیر معروف اشخاص کی خدمات حاصل کر رکھی تھی اور بے نظیر بھٹو کے کاغذات نامزدگی کو ایک غیر معروف مذہبی اسکالر صاحبزادہ یونس کے ذریعے چیلنج کروایا گیا۔ بعد ازاں جو کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسرز کی سطح پر مسترد کیے گئے تھے، الیکشن ٹریبیونلز نے بحال کر دیے تھے۔ اس طرح ناپسندیدہ پارٹی کو انتخابات میں زج کرنے کی ساری کوشش ناکام ہو گئیں، لیکن بعد ازاں سیکرٹ فنڈز کے ذریعے 15 کروڑ روپے سے زائد رقوم کی تقسیم کے ذریعے بے نظیر بھٹو کو 45 نشستوں سے آگے نہیں جانے دیا گیا اور ایئر مارشل اصغر خان نے سپریم کورٹ میں قبل از وقت انتخابات حالات کے بارے میں جو آئینی پٹیشن داخل کرائی تھی اس کی حقیقت بھی سب جانتے ہیں، یہ بھی بے معنی قرار دے کر داخل دفتر کر دی گئی۔ اس دوران جب ملک سیاسی ہجان میں مبتلا ہے، اگلے روز چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے قوم کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کروائی کہ سوشل میڈیا پر گالم گلوچ اور جھوٹ پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر بے چینی، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ آرمی چیف نے پاکستان کے وسائل کی جانب بھی توجہ دلائی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس گلیشیئرز، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے جس سے دنیا کا بہترین چاول، کنو اور آم جیسے پھل، گرینائٹ، سونا اور تانبا جیسے خزانے برآمد ہوتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اگر باصلاحیت قیادت میسر ہو اور ان وسائل سے استفادہ کیا جائے تو پاکستان کو ترقی یافتہ اور دولت مند ملک بننے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وسائل تو ہمارے پاس ہیں، سوال یہ ہے کہ ان سے استفادہ کیسے کیا جائے۔ اصل کلام یہ ہے کہ آئندہ انتخابات کا حقیقی معنوں میں الیکشن روڈ میپ 12 جنوری کو سامنے آ جائے گا، جب انتخابی امیدواروں کا فیصلہ عدالتی مرحلے سے گزر جائے گا۔ دراصل ریٹرننگ آفیسرز نے الیکشن قوانین سے نابلد ہونے یا ویژن کے فقدان کی وجہ سے سیکیورٹی کے عملے کا توازن بگاڑ دیا ہے۔ حالانکہ کاغذات نامزدگی کو مسترد کرتے ہوئے مدلل دلائل پر مبنی نوٹ اور فیصلہ لکھا جاتا ہے تاکہ ان کا فیصلہ الیکشن ٹریبیونلز بھی برقرار رہے۔ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رولز کی تبدیلی کر کے بیلٹ پیپرز پر ایک ایسے کالم کا اضافہ کر دے کہ بیلٹ پیپر پر جو امیدوار سامنے آئے ہیں وہ ان میں سے کسی کو بھی اہل نہیں سمجھتا اور نن آف ابو کے کھانے پر مہر لگا کر ووٹر اپنی ناراضی کا اظہار کر سکے، تو ووٹر 8 فروری کے انتخابات میں سے سیاسی نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کر کے حقیقت سب پر واضح کر دیں گے۔